سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 20 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات اور جو آئندہ آیات آ رہی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، خاص طور سے ان میں سے یہودیوں کا، عیسائیوں کا بھی پیچھے تذکرہ آیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس قوم کا تذکرہ کیا ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ تذکرہ آیا ہے قرآن حکیم میں۔ ان کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ لوگ اللہ کے محبوب تھے اس لیے ان کا تذکرہ آ رہا ہے؟ کیونکہ زیادہ اسی کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس کے ساتھ محبت ہو۔ تو کیا ان لوگوں کا تذکرہ اس وجہ سے کیا گیا کہ یہ اللہ کے محبوب تھے؟ نہیں، قرآن پاک کہتا ہے نہ، اللہ کے محبوب یہ لوگ نہیں تھے۔ کیوں؟ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ اگر یہ اللہ کے محبوب ہوتے پھر ان پر ذلت مسلط نہ کی جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت کو مسلط کیا گیا۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں یہ پائے جائیں بس یہ ذلیل ہوں گے۔ الا بحبل من اللہ، ہاں اس ذلت سے بچنے کی صرف ایک صورت ہے کہ یہ توبہ کر لیں، اور دوسری صورت ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا لوگوں کا سہارا لے لیں، کچھ لوگوں کا سہارا لے لیں، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ وغیرہ کر لیں پھر ہے، ورنہ تو یہ ذلت کے اندر ہی رہیں گے۔ وَضُرِبَتْ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ محبوب نہیں ہے۔ پھر ان کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، اللہ نے ان کا تذکرہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک میں اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمد علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ایسی قوم تھی کہ جن پر اللہ نے بے شمار انعامات کیے، بہت نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا۔ جتنے اللہ نے ان پر انعامات کیے اتنے ہی یہ نافرمان ہوتے گئے، اور اتنے ہی یہ اللہ کی یہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ لہذا اب تم پر بھی انعام کیا جا رہا ہے اور تمہیں بھی انعامات سے نوازا جا رہا ہے، تو تم کہیں ان کی طرح نہ ہو جانا، بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا، جن راہوں پر چل کے وہ نافرمان ہوئے، جن راہوں پر چل کے وہ گمراہ ہوئے، ان راہوں سے تم بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اور ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا۔ اسی لیے نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی سیدھے راستے پر ہمیں قائم رکھنا۔ دعا وہی کرے گا جو ہدایت پر ہے، وہی دعا کرے گا جو ہدایت پر ہے۔ پھر ہدایت مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ہمیں ہدایت پر رکھنا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی سیدھے راستے پر ہمیں قائم رکھنا۔ اور پھر سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ منعم علیہم کے راستے پر ہمیں چلانا، منعم علیہم کے راستے پر ہمیں قائم رکھنا، ہم مرتے دم تک اسی راستے پر قائم رہیں جو منعم علیہم کا راستہ ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار طبقے ہیں جو منعم علیہم ہیں۔ تو ان کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر ہمیں قائم رکھنا۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا جو مغضوب علیہم ہوئے، جن پر آپ کا غضب اترا ہے، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ مغضوب علیہم، یہ کون ہے مغضوب علیہم؟ ابھی میں نے آیت پڑھ کے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ
یہودی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، یہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ تو یہ مغضوب علیہم ہے جن پر اللہ کا غضب اترا۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ ان کے راستے پر تمہیں چلنا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اللہ سے یہ مانگنا ہے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا، ہمیں بچا لینا اس سے کہ ہم ان کے راستے پر چلیں، وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ ان کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے راہ راست کو چھوڑ دیا، وہ عیسائی ہیں۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ہم ان کے واقعات پڑھ کر، ان کی نافرمانی کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں، درس لیں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں اور ان راہوں سے بچیں جن راہوں پر چل کے وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اوپر اس بات کا بیان تھا کہ اب آخری پیغمبر تمہارے پاس آ چکا ہے، یُبَيِّنُ لَكُمْ، جو تمہارے لیے اللہ کی وحدانیت اور توحید کو بھی کھول کر بیان کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کو کھول کر بیان کر رہا ہے، لہذا اب تمہیں اس نبی پر ایمان لانا چاہیے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہودی اور عیسائی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوتے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے کے بجائے یہ سب سے پہلے منکر بن گئے، سب سے پہلے انکار کرنے والے بن گئے، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو غم ہوا، تکلیف پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، آپ کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو آپ سے پہلے یہ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیفیں پہنچا چکے ہیں۔ تو جب انہوں نے اپنے نبیوں کو نہیں بخشا اور اپنے اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، تو آپ کو اگر تکلیف پہنچا رہے ہیں تو آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے کہا۔ یہ جو ہمیں کہا گیا کہ یاد کرو اس وقت کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبرت حاصل کرو ان کے اس واقعے سے جو واقعہ آگے بیان کیا جا رہا ہے، اس سے درس لو، اس سے سبق لو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اذکروا، یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو تم پر ہوئی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے، اذ جعل فیکم انبیاء، اس وقت کو یاد کرو جب جعل فیکم انبیاء، تم میں بنائے اس نے پیغمبر، اللہ نے تم میں پیغمبر بنائے، تمہارے اندر پیغمبر پیدا کیے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بنایا بادشاہ، تمہیں مالک بنا دیا، تمہیں بادشاہ اس نے بنایا ہے، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تم کو اس نے وہ نعمتیں عطا کی، لم یؤتی احدا من العالمین، جو اس نے جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دی ہیں، وہ نعمتیں اس نے تمہیں عطا کی ہیں، تو اس کی ان نعمتوں کو یاد کرو، یعنی ان کا شکر ادا کرو۔ جہاں یہ حکم بنی اسرائیل کو دیا جا رہا ہے، وہیں یہ حکم مجھے اور آپ کو بھی دیا جا رہا ہے کہ تم پر بھی اللہ نے بڑے انعامات کیے ہیں، ان انعامات کو یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر اللہ نے بنی اسرائیل میں انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل میں آئے ہیں، تو اگر اللہ نے بنی اسرائیل میں 4000 پیغمبروں کو مبعوث کیا، بھیجا ہے، تو تمہارے درمیان
अल्लाह ने इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। तो अल्लाह ने अगर उन पर ये एहसान किया, 4000 पैगंबर भेजे हैं, तो तुम पर तो अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान किया कि इमामुल अंबिया तुम्हें दे दिया। जो सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन है वो अल्लाह ने तुम्हें दे दिया है। लिहाजा अल्लाह के इस इनाम पर उसका शुक्र अदा करो। और अल्लाह ने इस नेमत को जतलाया है कुरान पाक में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। लक़द मन्नल्लाहु, अल्लाह ताला ने एहसान किया है। लक़द मन्नल्लाहु, अल्लाह ने, यकीनन अल्लाह ने एहसान किया, अलल मुमिनीन, ईमान वालों पर, इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब उसने भेजा उनमें, ईमान वालों में, रसूलन, अपना अजीम व शान पैगंबर भेजा, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से, यतलू अलैहिम आयाती, जो उनके सामने उसकी आयात की तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह, और उनको किताब व हिकमत की तालीम देता है। तो अल्लाह ने ये कितना बड़ा एहसान किया कि हमें अपने महबूब की उम्मत में होने का शर्फ दिया और अपना महबूब हमें दे दिया है। तो जहां बनी इसराइल को इस नेमत पर शुक्र अदा करने की दावत दी जा रही है, वहीं मुझे और आपको भी इस नेमत पर अल्लाह शुक्र अदा करने की दावत दे रहा है। और दूसरा इनाम ये जिक्र किया, वजअलकुम मुलूकन, और अल्लाह ने तुमको बादशाह बनाया, अल्लाह ने तुम्हें मालिक बनाया। ये इनाम अल्लाह ने अता किया। तो अल्लाह ने यकीनन इस उम्मत पर भी बड़ा एहसान किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गोया बादशाह हैं, आपके बाद आपके खुलफा हैं। एक लंबे अरसे तक ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन फिर हमारी बदकिस्मती की वजह से खिलाफत उस्मानिया पर आकर ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है। अल्लाह करे फिर दोबारा ये सिलसिला कायम हो जाए। ये हमारी बदकिस्मती और बदआमाली की सज़ा हमें दी जा रही है। बदआमाली की सज़ा है कि अल्लाह ने हमें महरूम कर दिया और बस छोटी छोटी टुकड़ियों में मुसलमान बट गए, वरना अल्लाह ने हम पर एहसान किया था। कितने बादशाह हम में से हुए, कितने खुलफा हम में से हुए हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पर व आताकुम मा लम युक्ति अहदम मिनल आलमीन, और उसने तुमको अता की वो नेमतें, मा लम युक्ति अहदम मिनल आलमीन, जो जहान वालों में से किसी को उसने नहीं दी है। एक नेमत ऊपर आ गई जो अल्लाह ने हमें, बनी इसराइल को कौन सी नेमतें दी थी? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बहरे कुलजुम में 12 रास्तों का बन जाना, इनका पार हो जाना, और फिरौन का, इनके दुश्मन का गर्क हो जाना, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत थी जो अल्लाह ने किसी और को नहीं दी। फिर जब ये वादी सिनाई में पहुंच गए, बहरे कुलजुम को पार करके, तो वहां साये का कोई इंतजाम नहीं था। बादलों से अल्लाह ने इन पर साया करवाया। जब सुबह को सूरज तुलू होता, बादल आ जाते, और जहां ये होते साया हो जाता। अगर ये चलते, एक आदमी भी इनका कहीं चलता, तो जहां वो चल रहा होता, बादल भी उसके साथ साथ चल रहे होते थे। अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम इनको दिया। इसी तरह खाने पीने का वहां कोई इंतजाम नहीं था। मन और सलवा, आसमानी ग़िज़ा इनके लिए आने लगी। इसी तरह पानी का इनके लिए इंतजाम नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप अपनी लाठी पत्थर पर मारिए। उन्होंने एक चट्टान पर लाठी मारी तो फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, तो उससे 12 चश्मे जारी हो जाते हैं। हर कबीले, हर खानदान का चश्मा अलग अलग। और ये नहीं कि बनी इसराइल 2-4 लोग थे, या 2-400 या 2-4 हजार, 6 लाख इनकी तादाद लिखी है। इन 6 लाख पर बादलों का साया भी है, इनके लिए मन और सलवा भी उतर रहा है। इसी तरीके से इनके लिए पानी का इंतजाम किया गया। ये सारे इनामात हैं जो अल्लाह ने इन पर किए।
جو کسی دوسرے کو نہیں دیے گئے۔ اسی طرح اللہ نے ہم پر بھی اپنا انعام کیا ہے، بہت نعمتیں اللہ نے عطا کی، اور اس وقت بھی اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، اور سر فہرست ان نعمتوں میں سے قرآن حکیم کی نعمت ہے۔ ابھی نماز میں آپ نے سنا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، کہ میرے پیارے حبیب آپ کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ آپ کو یہ کتاب دی جائے گی، یہ قرآن حکیم آپ کو دیا جائے گا، آپ کو بھی یہ امید نہیں تھی، لیکن ہم نے احسان کیا، آپ کو یہ قرآن عطا کیا، اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو یہ قرآن پاک دے دیا۔ تو یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ تو جہاں اس آیت میں بنی اسرائیل کو نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہیں مجھے اور آپ کو بھی ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ تمہید کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نعمتیں یاد دلائیں، اس کے بعد پھر آگے اصل حکم دیا گیا۔ جب یہ بحر قلزم کو پار کر کے وادی سینائی میں پہنچ گئے، اس سے پہلے یہ مصر کے اندر رہ رہے تھے، اور مصر میں یہ قبطیوں کے زیر اثر تھے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اصل تو کنعان کے رہنے والے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے قافلے نے نکالا، وہ قافلہ لے کر مصر میں پہنچا۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا گیا، وہاں عزیز مصر نے ان کو خرید لیا، خریدنے کے بعد اپنے گھر میں لے گیا، وہاں اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی اچھی طرح پرورش کرنا، اس نے اچھی طرح پرورش کی۔ پھر سورہ یوسف کے اندر پورا قصہ ہے کہ وہی عورت جو پالنے والی تھی وہ فرفتہ ہو جاتی ہے، وہ گندے کام کی دعوت دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج، اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، اور دروازے کی طرف دوڑ لگائی، دروازے کھلتے چلے گئے، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو اس گناہ سے بچا لیا۔ اس کے بعد پھر جیل میں چلے گئے، جیل میں جانے کے بعد چند سال تک وہاں رہنے کے بعد پھر اللہ ان کو جیل سے رہا کرواتا ہے، اور آتے ہی وہ تخت شاہی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب گویا حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، پھر ان کے بھائی بھی آ جاتے ہیں، ان کا بڑا اعزاز کیا جاتا ہے، والدین آ جاتے ہیں، ان کا اعزاز کیا جاتا ہے، اور مصر کے اندر اس گھرانے کو بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے، اور ایک لمبے زمانے تک یہ عزت کے ساتھ رہتے رہے۔ کب تک؟ جب تک یہ اللہ کے دین پر عمل پیرا تھے، اور جب انہوں نے اللہ کے دین کو خیرباد کہہ دیا، اللہ کے نافرمان ہو گئے، پھر اللہ نے قوم قبط کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، یہاں تک کہ وہ فرعون آ گیا جس نے ان کے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، جو ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا تھا، ان پہ مظالم ڈھاتا تھا۔ اس وقت یہ غلامانہ زندگی وہاں بسر کر رہے تھے، پھر اللہ نے ان کو فرعونیوں کے اس ظلم اور زیادتی سے نکالنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور آ کر ان کو لے کر وہاں سے نکلے، اور ان کا دشمن ان کی آنکھوں کے سامنے بحر قلزم میں غرق ہو جاتا ہے، یہ پار چلے جاتے ہیں۔ اب جب یہ پار آگے وادی سینائی میں، تو اب آگے کیا حکم ہے؟ ان کو یہیں رہنا ہے یا یہاں سے آگے کہیں اور جانا ہے؟ اسی کا بیان آگے ہے۔ پھر ان کے لیے یہ حکم آیا کہ اب یہ اپنے اصلی وطن کنعان، فلسطین، ملک شام، ارض مقدس جس کو کہا گیا، وہاں پر ان کو جانا ہے۔ اور اس علاقے پر اس وقت قوم عمالقہ قابض ہو گئی تھی، اس قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کر کے ان کو وہاں سے نکالنا ہے، اور پھر وہاں پر ان کو رہنا ہے۔ یہ حکم ان کے لیے آتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک لمبے عرصے تک غلامانہ زندگی بسر کر چکے تھے، ان کے ذہن بھی غلام ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی ان سے کہا کہ تمہیں اس علاقے میں داخل ہونا ہے، یہ کہنے لگے نہ ہم تو نہیں جا سکتے ہیں، وہاں تو بڑے جابر اور ظالم قسم کے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، زبردست لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں ہے تب تک ہم نہیں جائیں گے۔ آپ اور آپ کا خدا جائے نعوذ باللہ اور جا کر وہاں پر جہاد کرے، جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے پھر ہم وہاں پر جائیں گے۔ اسی کا بیان آگے ہے۔
انشاءاللہ تفصیل سے کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ